یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ایک تصحیح. اس گھر میں موجود مولا علی اور زبیر وہ باز نہ آئیں تو اس گھر کو ہم آگ لگا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک روایت امام بخاری کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف میں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آ کر دھمکی دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ روایت اہل سنت کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن اہل سنت نے آ کر اس کی بڑی وہ تضعیف کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ حضرت عمر کے اوپر یہ جو بات کی جاتی ہے اس سے حضرت عمر کے دامن کو صاف کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس روایت کے سندوں پہ غور کریں، سند پہ غور کریں اور پھر خود اہل سنت کے تصحیحات کو دیکھیں تو آپ کے لیے واضح ہوگا کہ نہیں، اہل سنت یہ جو کام کر رہے ہیں کہ اس روایت کی تضعیف کر رہے ہیں، یہ اہل سنت دراصل جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عجیب یہ ہے کہ اہل سنت نے اس روایت سے اپنی کتابوں میں استناد بھی کیا ہے، مختلف جگہوں پہ اپنی باتوں کے لیے، اپنے مطالب کے لیے استناد کرنے کے لیے اس روایت کے کسی حصے سے انہوں نے وہ استدلال کیا ہے. لیکن تعجب یہ ہے کہ اب چونکہ یہ پھنس گئے ہیں تو اب یہ انکار کر رہے ہیں. یعنی اہل سنت کے علماء چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا وہ اہل حدیث ہوں، تینوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اس روایت سے استدلال کرتے وقت، اور تینوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور استدلال کیا ہے اس روایت سے. لیکن اگر آپ آگے بڑھیں اور اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کے علماء پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ ان کے اپنے علماء نے خود بیان بھی کیا ہے بعض لوگوں کو کہ آپ لوگ بتا دیں شیعہ کس روایت سے استناد کرتے ہیں کہ ہم اس کی سند کو ضعیف ثابت کریں. یہ کہا ہے اور ثابت کر کی بھی جا سکتی ہے. یعنی آپ کی مرضی ہے، اہل سنت کے رجال کچھ یوں ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کسی بھی روایت کی تضعیف کر سکتے ہیں، کسی بھی روایت کی تصحیح کر سکتے ہیں. اہل سنت کے ہاں اتنے متعارض قواعد ہیں کہ آپ کچھ قواعد کو لا کر ایک روایت پہ فٹ کریں، اس کی تضعیف ہو سکتی ہے اگر صحیح سند ہے، یا دیگر جو ہے وہ قواعد کو لا کر اس پہ فٹ کریں اگر ضعیف سند ہے تو اس کی تصحیح بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ اہل سنت کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، یہ ایک خیانت ہے جو کی جاتی ہے کہ آپ ایک صحیح سند کو ضعیف ثابت کریں یا ضعیف سند کو صحیح ثابت کریں. اس کو ہم خیانت ہی کہتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ابن ابی شیبہ کی یہ روایت. اب دیکھتے ہیں یہ المصنف ابن ابی شیبہ. اگر آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ، بکر ابن ابی شیبہ جو وفات ہوئے ہیں 235 ہجری میں، یعنی امام بخاری سے تقریباً کوئی 21 سال پہلے اس کی وفات ہوئی ہے. یہ مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے المصنف کی الجزء الثالث عشر اور صفحہ نمبر ہے 468 پہ. یہ آپ دیکھیں، کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمہ. یہ حضرت علی اور زبیر بی بی فاطمہ کے پاس آتے تھے، وہ مشاورت کرتے تھے. جب جناب عمر کو پتہ چلا تو وہ آئے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پر اور کہا کہ اے فاطمہ، آپ کے والد سے ہمیں محبت ہے، پھر ان کے بعد آپ سے ہمیں محبت ہے، لیکن یہ کبھی بھی معنی نہیں ہو سکتا ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں. اور بی بی نے بھی کہا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ عمر نے آ کے قسم کھائی ہے کہ وہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے. وَأَيْمُ اللَّهِ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر نے قسم کھائی ہے. اب اس روایت کو آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اس روایت میں جو سند ہے وہ سند کاملاً صحیح ہے اور خود اہل سنت علماء نے اس کی تصحیح کی ہے. مثلا میں اگر آپ کے سامنے اس روایت کی تصحیحات آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ ان کے اپنے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے. یہ ہے المصنف لابن ابی شیبہ، المصنف لابن ابی شیبہ. یہ کن کی ابن ابی شیبہ کی کتاب ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز، یہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے تقدیم کیا ہے. سعد بن ناصری نے ان کے بیٹے نے اس کی تحقیق کی ہے، اور اس کے جلد نمبر 21 یعنی 21ویں جلد پر آپ دیکھیں کتاب المغازی میں وہ یہی روایت نقل کرتے ہیں. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ 9 نمبر آپ دیکھیں، یہاں پہ 9 نمبر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ حضرت زہرا کے گھر پہ انہوں نے جا کے دھمکی دی ہے، یہاں بھی 9 دیکھیں صحیح. یہ روایت کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ایک تصحیح. اب میں آپ کے سامنے ایک اور تصحیح بھی رکھتا ہوں کہ خود اہل سنت علماء نے اس کی بھی تصحیح کی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے خود اہل سنت کی، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے المذکر
والتذکیر والذکر، یہ ان کی کتاب ہے، تصنیف ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، تحقیق عمرو ابن عبد المنعم نے کی ہے۔ اس میں بھی وہ عمرو ابن عبد المنعم جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ یہ روایت جب نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 19 نمبر جو روایت ہے، دیکھیں 19 نمبر روایت میں وہ لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں ذکر کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے 2 تصحیح رکھ لی، اب میں ایک تیسری تصحیح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ المذکر والتذکیر، یہ اگر سکین آ جائیں، المذکر والتذکیر والذکر، یہ وہی کتاب ہے، لیکن اب جو تحقیق کی ہے وہ ابو یاسر خالد بن قاسم نے کی ہے، ابن ابی عاصم کی کتاب ہے، دارالمنار سے چھپی ہے۔ یہاں پہ بھی وہ جب یہی روایت نقل کرتے ہیں تو وہ 6 نمبر پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ 6 نمبر جو لکھا ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے، صحیح۔ اب واضح ہوا کہ یہ جو روایت ہیں اس کے خود ان کے علماء نے، یعنی یہ 3 علماء تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیے کہ ان 3 علماء نے اہل سنت کے وہ انہوں نے تصحیح کی ہے، اور صرف یہ 3 ہی نہیں ہے بلکہ دیگر علماء بھی ہیں کہ انہوں نے بھی تصحیح کی ہے۔ مثلا اہل سنت کے ایک اور عالم ہیں حسن بن فرحان المالکی، حسن بن فرحان المالکی قراءہ فی کتب العقائد، اگر اسکرین پہ آ جائیں، قراءہ فی کتب العقائد، یہ المذہب الحنبلی نموذجاً، یہ کتاب ہے حسن بن فرحان المالکی کی، یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں طبع ثالثہ ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 46 پہ وہ کہتے ہیں کہ الفتنہ التی انتہت، یہ جو بمداہمت بیت فاطمہ فی اول عہد ابی بکر و اکراہ بعد الصحابہ الذین کانوا مع علی علی بیعت ابی بکر فکانت لہذه الخصوم والمداہمہ وہی ثابتہ باسانید صحیحہ، جو حضرت زہرا کے گھر پر آ کے جو حملہ ہوا ہے یا جو دھمکی دی گئی ہے وہ صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ پھر وہ خود کہتے ہیں کنت اظن المداہمہ مکذوبہ، کہتے ہیں میں پہلے یہ خیال کرتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، پھر کہتے ہیں کہ حتی وجدت لہا اسانید قویہ، حتی یہاں تک کہ میں نے قوی اسانید اس میں جو ہے وہ پا لیے، منہا ما اخرجہ ابن ابی شیبہ فی المصنف بسند صحیح، ان قوی اسانید میں سے ایک صحیح سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے ذکر کی ہے اسلم سے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اب واضح ہوا، دیکھیں 3-4 اہل سنت علماء کی تصحیحات اس کتاب کے اوپر، اس روایت کے اوپر موجود ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ہے یہ روایت، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے آ کر دھمکی دی ہے کہ اگر اس گھر میں موجود مولا علی اور زبیر وہ باز نہ آئیں تو اس گھر کو ہم آگ لگا دیں گے، یہ موجود ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلم جو ہے وہ جناب عمر کا وہ آزاد کردہ غلام ہے، اور وہ اسلم وہاں موجود نہیں تھا، انقطاع پایا جاتا ہے، پس سند صحیح نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس سوال کا جواب نیکسٹ کلپ میں دیں گے، لیکن ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، اور جو بھی پھر یہ اشکال کرے گا وہ اشکال کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔